إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللہ آواز نکل رہی تو آواز نکل رہی ہے خطبہ درمیان کچھ نہیں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال في موضع آخر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. معزز حاضرین جماعت، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے لیے آج ہم نے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عمومی طور پر دو مذموم صفتیں، دو خراب صفتیں جن کو ہم انسان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. یہ دونوں کمزوریاں کیا ہیں؟ پہلی کمزوری ہے تکبر. اس کو ہم کمزوری کہتے ہیں. اللہ نے بھی اس کو مذموم ہی نہیں بلکہ کافروں کی صفت کہا ہے. کافروں کے بارے میں اس کو استعمال کیا ہے، مسلمان کے سلسلے میں نہیں. یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. اور تکبر کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے اور زیادہ مل جاتی ہے، مال، دولت، منصب، بڑکپن یا سیاسی اقتدار یا اس طرح کی چیزیں جن کو ہم نعمت، اللہ کی نعمت میں شمار کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کا دماغ چڑھ جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بہت اونچا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے عقل سے حاصل کیا ہے، یہ ہم نے اپنی کوشش سے پایا ہے، یہ اب جا نہیں سکتا ہے، ہم دنیا کے سب سے بڑے ہو گئے. گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری کمزوری کیا ہے؟ اسی کے بالمقابل جسے اللہ نے مایوسی کہا ہے، جسے اللہ نے نا امیدی کہا ہے، یئوس کہتے ہیں، یأس کہتے ہیں عربی میں.
یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ محرومی کے سبب ہے۔ انسان کو بہت محنت کیا انسان نے، چاہتا ہے پڑھائی میں آگے نکل جائے، تعلیم میں آگے نکل جائے، امتحان میں اچھا نمبر آئے، لیکن ساری محنت کرنے کے بعد بھی نمبر اچھا نہیں آتا ہے، آگے پروگریس نہیں ہوتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے۔ کاروبار بہت اچھا تھا، کاروبار بگڑ جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، بہت محنت کرتا ہے پھر بھی کاروبار اچھا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس محرومی کی وجہ سے انسان نا امید ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہماری تقدیر میں ہی ایسا ہے، ہماری تقدیر ہی بڑی پھوٹی ہے، ساری محنت کر لیا کچھ نہیں، لوگ پیسے سے اتنے آگے بڑھ گئے، ہم نے محنت کی ہمارا کچھ نہیں بن رہا ہے، جو کام کرو بگڑ جاتا ہے، جو کوشش کرو اس کا نتیجہ نہیں آتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی اس کے دماغ میں بس جاتی ہے اور پھر محنت کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں ان مذموم یا کمزور انسان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے ان دونوں آیات کے اندر، اور کیسے بڑا پرمعنی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے کہ جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، اس کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو اس کا دماغ چڑھ جاتا ہے۔ اعرض کہا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اعراض کرتا ہے کس سے؟ اللہ سے، اس نعمت کے دینے والے سے، اس کے مالک کو بھول جاتا ہے، اس کے مالک کی قدرت کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ہی اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے، اللہ سے اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے کہ ہمیں تو بہت مل گیا، ہم تو بڑے مالدار ہو گئے، ہمارے مقابل میں تو کوئی نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں اور جیسے چاہیں ویسے کھائیں، یہ ہے کس کا؟ اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن اسی کے مقابل میں جب برائی اسے لگتی ہے، اسے برائی لگتی ہے، شر اس کو چھو لیتا ہے، کشادگی تھی وہ تنگیاں بدل جاتی ہے، کوشش کیا نہیں مل پا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کان یئوسا، نا امید، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے اب ملے گا ہی نہیں، اب یہ حالات بدلیں گے ہی نہیں، اب پریشانی آسانی میں نہیں بدلے گی، اب کچھ ہمیں نہیں مل سکتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے، دوسری آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان اس دنیا میں صرف خیر اور بھلائی کا طالب رہتا ہے، اس دنیا میں وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی دعائیں ہی کرتا رہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس کا صرف نفع ہو، فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، بھلی جو چیزیں وہ سمجھ رہا ہے، اچھی جو چیزیں وہ سمجھ رہا ہے، جو اس کے دماغ میں ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہے اور چاہتا ہے یہی اس کے ساتھ ہو، اسی میں لگا رہتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا نقصان ہو، اس کے ساتھ کوئی شر برائی کی بات ہو، سکون ہے تو ٹینشن نہ ہو، وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن اللہ کا نظام ایک جیسا نہیں ہے، دونوں چیز ہونے والی ہے، اور ہر انسان کے لیے دنیا میں اللہ کا نظام ہے، سب کے ساتھ ہوگا کہ اگر آج آپ کے ساتھ خیر ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو کل وہ پیسہ جا بھی سکتا ہے، اگر آج آپ بہت صحت مند ہیں تو کل بیماری آ بھی سکتی ہے، اگر آج آپ سکون میں ہیں، ٹینشن نہیں ہے تو کل یہ سکون ٹینشن میں بدل سکتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، ہوگا، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایسا انسان جو صرف بھلا چاہتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی آسائش تنگی میں بدل جائے، اقتصادی حالات اس کے خراب ہو جائے، شر آ جائے، تو نا امید
نا امید مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نا امید مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے کہی۔ میرے بھائیوں، آئیے دوسری جو بات ہے مایوسی، جس کا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا ہے، بہت کم، جبکہ ہم اپنے نوجوانوں دیکھتے ہیں تو کتنے ہیں جو ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ محنت کر رہے ہیں، اسکول میں کالج میں محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن نمبر نہیں اچھا آ رہا ہے، ایڈمیشن آگے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے ہیں جاب والے جو چاہتے ہیں اچھا جاب ملے، جاب نہیں ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن میں، مایوسی ہاتھ میں چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا دین وہ ہے جس نے ہمیں مکمل تعلیم دی ہے، ہر بیماری کا علاج بتایا ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس دین میں قیامت آنے والے تمام حالات کا اللہ نے ہمیں حل بتایا ہے، اور اس کے ایسی بہترین تعلیم دی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ کوئی دوا اور کوئی ڈاکٹر اس جیسا علاج نہیں کر سکتا ہے جیسا اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد بھی میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کا ایمان ابھی سچا نہیں۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا سکھاتا ہے۔ نا امیدیں کہتے کسے پہلے یہ جان لیجیے۔ علماء نے لکھا ہے الیأس، عربی میں کہتے ہیں الیأس کے معنی ہوتا ہے نا امیدی، مایوسی کے۔ اس کی تعریف کی ہے علماء نے بڑی صاف، بڑی اچھی۔ کہتے ہیں کہ القطع الیأس القطع بأن الشيء لا يكون وهو ضد الرجاء۔ یہ مان لینا، دل میں یہ بات بیٹھا لینا، اور کبھی زبان سے بھی نکلا ہے کہ یہ چیز جو ہم چاہتے ہیں نہیں ہو پائے گی، قطعی طور پر یہ دل میں بیٹھا لینا کہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ دور ہی نہیں ہوگی، یہ جو ہمارا بگڑ گیا ہے یہ کبھی نہیں بنے گا، یہ جو دولت ہماری چلی گئی ہے یہ کبھی نہیں آئے گی۔ القطع بأن الشيء لا يكون، یہ قطعی طور پر دل میں بیٹھا لینا، یہ سوچ لینا، مان لینا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ضد الرجاء کہتے ہیں یہ امید کے خلاف ہے، یہ امید کے ضد ہے۔ امید آدمی لگائے رکھے کہ اگر اب آج نہیں بھی ہے تو کل ہوگا، اگر آج ہمارا خراب ہے تو کل اچھا ہوگا، اگر آج نقصان ہو رہا ہے تو کل فائدہ ہوگا، یہ امید، اور یہی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ نا امیدی یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نا امیدی کیا ہے؟ ابھی میں قرآن کی روشنی بتاتا ہوں نا امیدی کیا ہے۔ مومن کی شان امید ہے، رجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ مسلمان، ایک مومن اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اس میں بھی امید اور خوف دونوں وہ لگاتا ہے، اللہ سے اچھی امید لگاتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ امید رکھنا کہ وہ پروردگار جس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہیں، وَعِندَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس آسمان زمین کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ۔ اللہ نے کھل کے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نہ سمجھو کہ جو کچھ آسمان سے اترا ہے تمہیں ملا ہے یہی سب کچھ ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو سب چیزوں کے خزانے ہیں۔ جتنی زمین میں جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو اور جو نہیں دیکھ رہے ہو، ان سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، لیکن تمہیں دیا کتنا ہے؟ پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں۔ وہ اتنا ہی اس خزانے میں سے دے رہا ہے جو جانتا ہے کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وما ننزلُ الا بقدر معلوم، ہم آسمان سے ان خزانوں میں سے اتنا ہی نازل کرتے ہیں جتنا ہم نے متعین مقدر کیا ہے۔ اس پر ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہی سے امید آدمی لگاتا ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نا امیدی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وہ صاف فرمایا ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ غور کیجئے کیا مطلب ہوا؟ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ نا امیدی، مایوسی یہ گمراہی ہے۔ جو گمراہ ہوگا، اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، اللہ پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہوگا،
وہی نا امید ہوگا، وہی نا امید ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت پر ایمان ہے، امید ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو وہ نا امید نہیں ہوگا۔ دوسرے کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب ان کو بھیجا دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے مصر میں، تو اس وقت ان سے کہا تھا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین دونوں کو تلاش کرو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، تلاش تو کرو۔ کتنی بڑی تعلیم ہے! آپ کو کیا چاہیے اللہ کی رحمت سے؟ کون سی بھلائی چاہیے؟ اس بھلائی کو پانے کی امید کیجیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتے ہیں مگر کافر لوگ۔ مسلمان جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ المؤمن ان المؤمن یرجو رحمت اللہ وان الکافر یقنط بالشدہ۔ کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی کہ یہ آیت بتلاتی ہے کہ مومن اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا رہتا ہے ہر وقت، ہر لمحہ زندگی کے ہر پل، ہر کام پر اس کا کام یہ ہے کہ کوشش کرے، اس کا کام یہ ہے کہ محنت کرے، جو چیز چاہیے اس کو صحیح لائن سے اور اس کے لیے صحیح اسباب جو اللہ نے، حلال اسباب جو اللہ نے بنائے ان راستوں سے محنت کرے اور اللہ سے دعا کر کے امید رکھے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ حقیقت میں سختی سے گھبراتا کون ہے، نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر۔ کہتے کافر اس کے اوپر جب سختی آتی ہے، اس کے اوپر اس کے حالات جب خراب ہوتے ہیں، اس کا معاملہ جب بگڑتا ہے تو وہ نا امید ہوتا ہے۔ مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے۔ نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ نا امید ہونا یہ کفر کی علامت ہے، مایوسی یہ کفر ہے۔ اسی لیے سیدھا سا جملہ ہے علماء کے ہاں، مایوسی کفر ہے، مایوسی گمراہی ہے۔ مایوسی مسلمان کے ساتھ نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عظیم رب پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ رب جس نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو بنایا، روزی کو تقسیم کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا، اس آسمان کے نیچے جینے کے لیے سارے اسباب مہیا کیے، سارے سورسز آپ کو دیے، ساری صلاحیتیں آپ کو دی، سب کچھ اتنا کچھ دیا کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اور اسی میں سے آپ کے لیے انتظام کیا۔ تو کیا وہ رب جس نے آج آپ کو کم دیا ہے کل آپ کو زیادہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ رب جس نے آپ کے لیے روزی کا انتظام میں کچھ سختی کر دی ہے تو کیا اس کو کھول نہیں سکتا ہے؟ یہ امید لے کر مسلمان جیتا ہے، یہ امید لے کر مسلمان جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو حالات کے خراب ہونے پر کہنے لگتے ہیں اب ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان سیاسی حالات ہیں ان کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ مسلمان کا کبھی بھلا نہیں ہوگا، کہنے لگتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بہت کیا کچھ مل تو نہیں رہا ہے، اب تو نا امیدی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے اور گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ حقیقت یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پل امید رکھتا ہے، ہر کام میں امید رکھتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے تو کیا ملے گا، کیا ملے گا، اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر جائز چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے جائز اسباب جو ہیں وہ اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے دعائیں کرو، ضرور اللہ دے گا۔ آج نہیں دیا ہے تو کل دے گا۔ امام قرطبی کہنے کا یہ مطلب ہے، اور اسی لیے امام ابن عطیہ کہتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ مسلمان امید کیوں رکھتا ہے اور کافر امید کیوں نہیں، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مایوسی علامت ہے کہ آپ اللہ کی ربوبیت کو جھٹلا رہے ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات کی ہے، کہا مایوسی علامت نشانی ہے اس بات کی، مایوس وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے، یا اسے اللہ کی صفات، اس کی عظمت و قدرت اور اس کے علم پر یقین نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ میرے کافر مایوس ہوگا تو اس کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا اللہ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی رب ہے جو انتظام کر رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ جب حالات خراب ہوئے تو کہے گا آپ بہتر نہیں ہوں گے،
جب حالات خراب ہوں گے تو کہے کہ بہتر ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے. اور مسلمان اگر یہ کہہ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. وہ اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بزرگی پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے علم پر، اللہ کے خزانے پر وہ ایمان نہیں رکھ رہا ہے، وہ ایمان نہیں رکھ رہا ہے. اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا، ورنہ نہیں کہتا اس طرح کی بات، مایوس نہیں ہوتا وہ. یہ غور کیجیے یہ چیزیں. اور اسی لیے مایوسی کا علاج جو شریعت نے بتایا ہے، میرے بھائی علاج بھی بتایا ہے شریعت نے، اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث پڑھو، تب معلوم ہوگا. دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن دعائیں کیسے کریں، کیا کریں وہ بھی نہیں جانتے ہیں، وہ بھی صحیح معنی میں نہیں جانتے ہیں. اللہ نے خود یہ فطری چیز ہے میرے بھائی، یہ فطری چیز ہے. مایوس ہو آدمی کو نا امیدی لگ سکتی ہے، فطری چیز ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، بہت سی جگہ پر ذکر کیا ہے، بہت سے حالات کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطری بات ہے کہ آدمی یہ بہت محنت کر لیتا ہے اور نہیں ملتا ہے کچھ، یا ملنے کے بجائے اور گھٹ جاتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا گناہ کر دیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں اللہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. اور یہ صرف جاہلوں کے ساتھ نہیں، عالموں کے ساتھ بھی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں بہت مضبوطی سے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن لوگ سن ہی نہیں رہے. تقریر کا پروگرام کر رہے ہیں، لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. نا امید ہونے لگیں گے کہ کوئی تو سنتا ہے نہیں، کوئی تو بیٹھتا ہے نہیں، کس کو سنائے. یہ نا امیدی ہے دعوت تبلیغ کے میدان میں بھی. اللہ نے اس کا علاج بڑا بہترین بتایا، کہا کہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو، اس سے اپنے آپ کو قریب کرو، اس سے اپنے آپ کو قریب کرو، اس کی قدرت پر ایمان رکھو، اور سوچو کہ وہ عظیم رب جس نے نظام بنایا وہ کیسے آپ کے حالات کو بدلے گا. اس کی قدرت پر ایمان رکھو. اس لیے کہ جو آدمی میرے بھائیوں، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے علم کی بصیرت اور نور دیا ہے اور یہ اس کے دل میں ڈالا ہے کہ وہی عالم الغیب و شہادہ ہے اور وہی انتظام کرتا ہے، تو وہ کبھی دنیا میں مایوس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے اس رب العالمین پر. اور اسی لیے وہ جب بھی دعائیں کرتا ہے اس رب العالمین سے تو اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا علم کے حوالے سے دعا کرتا ہے. آئیے ایک دعا آپ کو بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا، اور اس دعا میں اللہ کی عظمت و قدرت کا بھی کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. تعلیم اس پہ دونوں چیز کی ہے، دعا کی بھی، اور پھر اللہ پر ہم کیسے ایمان رکھیں اس مایوسی کے حالات میں، اس نا امیدی کے حالات میں ہم کیسے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے طبرانی کی، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں بھی ذکر کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت پائے کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. تو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم صحابہ کرام تھے، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو آواز دی، بہت بزرگ صحابی، معاذ بن جبل کو آواز دی اور کہا، معاذ الا اعلمك بدعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل دين لعد الله عنك. غور کیجئے کیا کہا، اے معاذ کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب اس دعا کے پڑھنے کا تمہیں اہتمام کرو، اس دعا کو پوری محنت سے پڑھو تو اللہ رب العالمین تمہارے سب قرض کو ادا کر دے، چاہے پہاڑ کے برابر تمہارے پر قرض ہو. غور کیجئے، کہا چاہے پہاڑ کے برابر تمہارے پر قرض ہو، اگر اس دعا کو پڑھتے ہو پورے اہتمام کے ساتھ تو اللہ رب العالمین تمہارے اس قرض کو ادا کر دے گا. کتنے ہمارے بھائی آج قرض میں ڈوبے ہوئے، لیکن کتنے ہیں جو اس دعا کو جانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوں گے. کہا کہ یہ ایسی دعا میں تم کو بتلاتا ہوں. ایسا نہیں ہے صحابہ کرام کے اوپر قرض نہیں ہوتا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قرض بیان کرنے کے لیے آتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ ان کا واقعہ آتا ہے. اسی طرح حضرت ابو درداء ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، غمگین ایک دم غمگین. وہ وقت تھا جب نماز نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھا تو پوچھا اے ابو درداء کیا ہے ایسے وقت میں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول لازمنی، کہا کہ اللہ کے رسول بہت ٹینشن ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرض سے ڈوبا ہوا ہوں۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرض سے ڈوبا ہوا ہوں۔ تو آپ نے اسی لیے قرض کے سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی، اس میں بھی وہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، حضرت معاذ سے کہا پڑھو یہ دعا پڑھو، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت جو ہے دنیا میں جو بادشاہت ہے اس کے مالک، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ کتنا بڑا ایمان ہے۔ بادشاہت کے اوپر دنیا میں کیا ہے؟ آدمی بادشاہ ہو جائے کسی ملک کا تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ تو آزاد ہے۔ آج دنیا کی بادشاہتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بادشاہت دینے والا کون ہے؟ کس نے دیا؟ سپر والا نے دیا، اسی کے ہاتھ میں اس بادشاہت کو بھی بانٹنا۔ آج بادشاہت کسی کو دیا ہے، چاہے کل اسے چھین لے۔ اسی لیے کہا کہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین بھی لیتا ہے، دیکھ کر بھی چھین لیا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آج بڑا عزت دار ہے، کل ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج ذلیل ہے، لوگ اس سے سلام بھی نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ تو فقیر قلاش ہے، اس سے کیا کہیں۔ کل دیکھتے ہیں کہ بڑا مالدار ہو گیا، پورے معاشرے میں اس کی عزت ہو گئی۔ تؤتی الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے پروردگار تیری ہاتھ میں ہر بھلائی ہے۔ دنیا میں جتنی بھلائی ہم سوچ سکتے ہیں، جتنا خیر ہم سوچ سکتے ہیں، جتنی نعمتیں ہم سوچ سکتے ہیں، سب کا مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی تقسیم کرتا ہے۔ تو نے آج دیا، کل چاہے تو لے لے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کیا کہا؟ رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا رحمان۔ صرف یہی نہیں، اسی کی رحمت یہاں بھی، اسی کی رحمت وہاں بھی، اس دنیا میں بھی، اسی کی رحمت سے یہاں بھی ہم سکون اطمینان سے رہیں گے، اور اسی کی رحمت ہوگی تو وہاں بھی جنت ملے گا اور سکون اطمینان ملے گا۔ رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے رحمان، تعطیہ ما من تشاء وتنزع ما ممن تشاء، یہ رحمت جو تیری ہے دنیا اور آخرت کی، تو دنیا آخرت میں جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، یہ ایمان۔ یہاں ہی نہیں، وہاں بھی اگر دنیا رحمت چاہیے تو اللہ ہی دے گا، ہم اپنے عمل سے نہیں لے سکیں گے۔ وہاں بھی رحمت چاہیے تو اللہ ہی دے گا، ہم اپنے عمل سے چاہیں کہ ہم حاصل کر لیں وہاں کی نعمت، جہاں صرف عمل ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے کیا کہا؟ ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک، ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک، اے اللہ میرے اوپر ایسی رحمت نازل کر، میرے اوپر ایسا رحم فرما کہ اس رحمت کے ذریعے دوسرے تمام تیرے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور جتنی مخلوق ہے ان کی رحمت سے میں بے نیاز ہو جاؤں، ان کی طرف مجھے دیکھنا ہی نہ پڑے، ان کی طرف مجھے جھانکنا ہی نہ ہو، ان کی طرف مجھے ہاتھی نہ پھیلانا ہو، مجھے وہ رحمت عطا کر، میرے اوپر وہ رحمت نازل کر دے رب العالمین کہ ہر چیز سے بے نیاز۔ اگر مجھے پیسے کی بھی ضرورت ہے تو کسی دوسرے کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے والے نہ رہیں، اگر ہم کلاش بھی ہوں تو ہمارا دل اتنا غنی ہو کہ ہم اسی پر قناعت کر لے جائیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ کہاں کس سے مانگیں، بلکہ ایک وقت میں ہم بھوکے بھی رہیں، ایک وقت میں 2 وقت میں بھوکے بھی رہ لیں۔ تیری رحمت وہ ہو کہ ایسی رحمت کہ ہم کسی کی طرف، کسی کے مال کی طرف، کسی کے ضرورت کی طرف ہم تاکے ہی، کسی سے اپنی ضرورت کی طرف تاکے بھی نہ، ہم تاکے دیکھیں تو صرف تیری طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ غور کیجئے، اس دعا میں صرف دعا نہیں سکھائی، ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے اللہ کی قدرت پر، ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے اس مایوسی کے علاج کے تعلق سے، اس ناامیدی کے علاج کے تعلق سے، جس ناامیدی کو لے کر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
اور پورے معاشرے پر وہ امیدی چھائی ہوئی ہے. حقیقت میں وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کی روزی کشادہ کی ہے، وہ بھی مایوسی کا کہیں کہیں شکار ہوتے ہیں. اور مایوسی کے جملے ہم بولتے ہیں. غور کیجئے، ہم مایوسی کے جملے ہی بولتے ہیں کہ اب ایسا ہوگا نہیں، ابھی ہمیں ملے گا نہیں، اب اس کا علاج نہیں ہوگا، اب یہ چیز ہماری بن نہیں سکتی ہے. یہ سب مایوسی کے جملے ہیں جو حرام ہیں، اس لیے کہ مایوسی حرام ہے، کفر ہے، گمراہی ہے. اور اسی کے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے کہا. اور اس میں ایک جملہ جو دعا ہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے بھائی، ایک اسی جملے کو اگر ہم پکڑ لیں تو ساری مایوسی اور سارا جھگڑا اور سارا فساد معاشرے کا سب ختم ہو جائے گا. مایوس ہو کر انسان سب سے خراب کام کیا کرتا معلوم؟ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آج جو ہمارے پاس ہے، اگر یہ ہمارے پاس سے نکل گیا تو کل معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بھی مایوسی کی علامت ہے. یہ بھی مایوسی کی علامت ہے. اگر آپ کے اندر مایوسی نہ ہو تو کبھی آپ نہیں سوچیں گے آپ کے پاس آپ پورا کا پورا جس سے صحابہ کرام دیتے تھے، پورا کا پورا اپنے گھر جس سے صحابہ کرام دیتے تھے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مایوسی نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبوک کے موقع پر اپنا پورا گھر بار دے دیا تھا. اس کو بار بار آپ سنتے ہیں. کیسے دے دیا؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہم آج دے رہے ہیں، کل ہمارا گھر کیا ہوگا، ہمارے گھر میں راشن کہاں سے آئے گا، ہم کیسے کھلائیں گے، ہم کیسے جئیں گے؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا؟ لیکن نہیں، مایوسی نہیں تھی ان کے یہاں. ان کے یہاں نا امیدی نہیں تھی. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم اگر پورا گھر بھی اٹھا کر دے رہے ہیں تو کل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے گھر میں راشن خود آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہی توکل ہے اللہ پر، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ توکل تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العالمین وہاں سے روزی دے گا کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو. وہاں سے تم کو کھلائے گا جیسے چڑیوں کو کھلاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتی ہے تو پیٹ بھری ہوتی ہے. کہاں جب نکلی تو کچھ تو نہیں تھا اس کے پاس، خالی تھی، معلوم نہیں تھا اس کو کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. گئی، اللہ نے اس کو کھلا دیا، آئی واپس تو پیٹ بھرا. کہا ایسے ہی صبح خالی ہاتھ ہوگے، شام کو ہاتھ بھرا ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کرے گا اس وقت جب تم اپنے کو اپنے رب سے جوڑو گے، جب تم صحیح معنی میں اپنے رب پر ایمان لاؤ گے، جب تم صحیح سوچ اپنی بناؤ گے. ایک مسلمان کی سوچ یہیں پر صحیح ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہی وقت خرابی کا وقت، برائی کمزوری کا وقت، یہی آدمی کے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے. یہی جب وہ اللہ پر اپنے ایمان کو پختہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. سارے آسانی کا دروازہ اللہ رب العالمین اس کے کھول دیتا ہے. اور یہی جب وہ بھول جاتا ہے اپنے رب کو تو اس کا ایمان بک جاتا ہے. یہ مت سوچئے سب سے مہنگی چیز ہماری کیا ہے؟ ایمان ہے. سب سے مہنگی چیز ہماری کیا ہے؟ ایمان ہے. سب کچھ ہمارا لٹ جائے، ایمان اگر باقی رہ گیا تو سب کچھ آپ کا باقی ہے. اللہ کے آپ کامیاب ہے. اگر ایمان لٹ گیا، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آنکھ جس دن بند ہوگی، اس ساری دنیا جو ساری دنیا آپ نے جمع کر کے رکھی ہے، یہ موٹر ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، انہی سب کے بیچوں میں سے فرشتہ آپ کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. اور بچتا ہے کس کے لیے؟ آپ کے پیچھے والے وارثان کے لیے، جو تاک رہے کہ کوئی کسی طرح اس دنیا سے جائے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائے. اس کے لیے آپ چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ بار بار نا امید ہو کے کفر کام کرتے ہیں، کفریہ جملہ بولتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ امتحان ہے ہمارا. حالات کی خرابی حقیقت میں امتحان ہے ہمارا کہ ہم کیسے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیسے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. ایک مومن کبھی بھی حالت خراب ہوتی ہے تب بھی صبر کر کے جو بھی کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار تو نے فلاں سے تو اچھا ہمیں دیا ہے، پروردگار تو نے فلاں سے تو اچھے طرح ہمیں رکھا ہے، پروردگار فلاں سے تو نے اچھا ہمیں کھلایا ہے، فلاں جو بھوکا سو رہا ہے اس سے تو ہم بہتر ہیں، چاہے ایک ہی وقت کھا رہے ہیں، وہ تو ایک وقت بھی نہیں کھا پا رہا. تب انسان شکر بجا لاتا ہے، تب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے. غور کیجئے میرے بھائیو، وقت تو جمعہ ختم ہو گیا، لیکن ایک بات کہہ کر میں جمعہ کی بات ختم کروں گا. نبی دعا کرتے تھے، نبی جن کو اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر میں دعا کروں تو اللہ رب العالمین اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، احد پہاڑ کو سونا بنا دے.
دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں دے دی، لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اجازت کیا، اندر داخل ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے، ننگی بدن تھی، پرانی چٹائی پر سوئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، جب بیٹھے تو بدن پر، پیٹھ پر چٹائی کا نشان پڑا ہوا تھا، پیٹھ پر چٹائی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن سوچئے کہ کیسی زندگی نبی نے گزاری تھی۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ کیسر و کسرا کو دیکھیے، اللہ نے ان کو کتنی دولت سے نوازا ہے، کیسے آرام سے جیتے ہیں وہ لوگ، اور آپ اللہ کے سب سے پیارے، ہمارے سب سے محبوب، سب سے پہلے جنت میں جانے والے، اور آپ کی دنیا میں یہ حالت ہے، آپ کی دنیا میں یہ حالت ہے، آپ لیٹے ہیں، تو چٹائی آپ کے بدن میں چبھ رہی ہے، نشان پڑا ہوا ہے آپ کے بدن پر چٹائی کا، یہ آپ کی زندگی ہے، کیا آپ دعا نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو دلاسا دیا پہلے، اس کے بعد کہا اے عمر، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو، الا تحب ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ، اتحب اما تحب، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو، جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہی چاہتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور ہمارے لیے کیا ہو، آخرت ہو جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، جہاں وہ نعمتیں اللہ ہمیں دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں ملیں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں آج تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج یہاں ہم ایسی چٹائی پر سو رہے ہیں کہ بدن میں وہ چپ جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دنیا ہے، کل یہ ختم ہو جائے گی، معلوم نہیں کب ہم اس دنیا سے چلا جائیں گے، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں اللہ ہمارا ہوگا، وہاں جنت ہماری ہوگی، وہاں اللہ کی نعمتیں ہماری ہوگی۔ میرے بھائی، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان نبی کا، اور یہ تعلیم دی ہے ہمیں نبی نے، اور یہ بات جب ہوتی ہے تو ہر آدمی پہلے دوسرے کے حق کو دیکھتا ہے، اپنے حق کو نہیں دیکھتا ہے، اور حق کی جو لڑائی ہوتی ہے ہماری دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں نا، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں اپنے اوپر توکل اعتماد پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمیں نا امیدی اور مایوسی کے تمام حالات سے نکال دے۔ رب العالمین کبھی بھی ہمیں مایوس اور نا امید نہ کر، ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہمارا ہو جا۔ رب العالمین تو ہمارا ہو جا، ہمیں دنیا دار نہ بنا، ہمیں اللہ والا بنا، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اللہ والا اپنا بنا کر زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا کر رکھ، نا امیدی مایوسی ہمارے قریب بھی نہ پٹکے۔ رب العالمین ہمیں سے ہر بیمار کو اسی بیماری سے شفا کامل عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں سے ہر بیمار کو اس کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہے رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی خرابی سے ہم سب کو نجات دے دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی ہمدردی، بھائی چارگی، خیر خواہی پیدا کر، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا، رب العالمین تو ہی دلوں کو پھیرنے والا، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے۔ رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من فاستغفروہ۔